حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ان کی عظمت کو یوں بیان کیا، اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے برنباس کہتا ہے، عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا But after me shall come the splendor of all the prophets and holy ones. اے میری قوم، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو مجھ سے بھی اور سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوگا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے For I am not going to lose the ties of the house and the latches of the shoes of the messenger of the God۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کو ان کی نالین کے تسمے کھولنے کا اگر موقع مل جائے تو عیسیٰ کے لیے اتنا فخر ہی کافی ہے۔ فرمایا But after me shall come the Messiah, sent of God to all the world۔ نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، کوئی ایک قوم کا نبی، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک قبیلے کا نبی، کوئی ایک محدود مدت کے لیے نبی۔ عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں جس مسیحا کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ ایک قوم، ایک علاقہ، ایک بستی کے لیے نبی بن کے نہیں آئے گا۔ But after me shall come the Messiah, sent of God to all the world۔ جب وہ آ جائے گا تو صبح قیامت تک اس کے چرچے جاری رہیں گے۔ اور عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا تمام نبی آتے رہے، شرک کا خاتمہ کرتے رہے، تمام نبی آتے رہے، شرک کا خاتمہ کرتے رہے، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے And shall shine a light upon the darkness۔ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو قیامت تک ان کی امت میں کبھی شرک لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ نبیوں کے حلقہ نبوت بڑے مختصر سے، مختصر علاقے کے لیے، لیکن جب ان کی بات آئی ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے محبوب تیری نبوت کو مختصر نہیں کیا جائے گا، بلکہ تیری نبوت کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ میں مشرق والوں کا رب ہوں تو مشرق والوں کا نبی ہے، میں مغرب والوں کا رب ہوں تو مغرب والوں کا نبی ہے، میں شمال والوں کا رب ہوں تو شمال والوں کا نبی ہے، میں جنوب والوں کا رب ہوں تو جنوب والوں کا نبی ہے، میں زمین کا رب ہوں تو زمین کا نبی ہے، میں آسمانوں کا رب ہوں تو آسمانوں کا نبی ہے، میں حوران بہشت کا رب ہوں تو حوران بہشت کے لیے نبی ہے، میں غلمان جنت کا رب ہوں تو غلمان جنت کا نبی ہے، میں جبرائیل کا رب ہوں تو جبرائیل کا بھی نبی ہے، میں اسرافیل کا رب ہوں تو اسرافیل کا نبی ہے، میں میکائیل کا رب ہوں تو میکائیل کا نبی ہے، میں اسرائیل کا رب ہوں تو اسرائیل کا نبی ہے۔ تیری نبوت کی حد یہ ہے کہ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری رسالت ہے۔ محبوب پوری کائنات والوں کے لیے نبی، اور نبی ہے صرف اپنی اپنی امتوں کے لیے، تو محبوب تیری نبوت کا عالم یہ ہے تو ایک مخصوص امت کے لیے نبی نہیں ہے، تو اپنی امت کا بھی نبی ہے، تو پہاڑوں اور پتھروں کا بھی نبی ہے، تو درختوں کا نبی ہے، تو ذرات کا نبی ہے، تو پانی کے سمندروں کے ایک ایک قطرے کے لیے نبی ہے، تو چاند کے لیے نبی ہے، تو سورج کے لیے نبی ہے، تو ستاروں کے لیے بھی نبی ہے، اور سے تو الخلق کافہ، جہاں تک کوئی میری مخلوق کہلائے گا اللہ نے پوری کائنات کا تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور دیکھیں اس کی دلیل میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علی شیر خدا کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، ایک انگلی کا اشارہ میرے حضور کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ سورج کیوں اتباع کرتا ہے؟ محبوب آپ صرف اپنی امت کے لیے نبی نہیں ہیں، آپ میرے بھی تو کائنات میں نبی بن کے آئے ہیں۔ سورج تابعداری کرتا ہے۔ حبیب یمنی کو جب ابو جان لے کے آیا ہے کہ دیکھیں یہ نبی کو دیکھ کے کہہ دے یہ دیوانہ ہے، حبیب یمنی نے ایک سوال کیا محبوب آسمان پہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ محبوب کی ایک انگلی اٹھتی
ہوتی ہے آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. چاند اپنے سینے کو چیر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے محبوب صرف آپ امت کے لیے نبی بن کے نہیں آئے, کائنات میں آپ میرے بھی رسول بن کے آئے ہیں. اور اس کائنات میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کائنات میں میرے رسول آئے ہیں, تو وہاں ایک کیڑا زمین پر رینگتا ہوا بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے اے صدیق اکبر, کائنات میں اگر وہ تیرے رسول بن کے آئے ہیں تو وہ کائنات میں میرے بھی تو رسول بن کے آئے ہیں. اور جہاں فاروق اعظم فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کائنات میں میرے رسول بن کے آئے ہیں, تو وہاں جنگل کا ایک ناچتا ہوا مور بھی فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے عمر, اگر کائنات میں وہ تیرے رسول بن کے آئے ہیں تو وہ میرے بھی تو رسول بن کے آئے ہیں. تو جہاں حضرت عثمان غنی فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کائنات میں وہ میرے رسول بن کے آئے ہیں, تو ایک چھوٹی سی چڑیا بھی چہچہاتی ہوئی کہتی ہے یا عثمان غنی, اگر تیرے رسول ہیں تو وہ کائنات میں میرے بھی تو رسول بن کے آئے ہیں. جہاں علی شیر خدا فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کائنات میں میرے رسول آگے ہیں, تو وہاں درختوں کے پتے بھی ہوا کے ساتھ جھومتے ہوئے کہتے ہیں اے علی شیر خدا, اگر تیرے رسول آئے ہیں تو کائنات میں میرے بھی تو رسول بن کے آئے ہیں. میرے رسول پاک نے پوری کائنات کے لیے آپ نبی تھے, اس لیے پوری کائنات آپ کی صفت و ثنا کرتے ہوئے نظر آتی ہے. جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, علی شیر خدا فرماتے ہیں میں رسول پاک کے ساتھ نکلا, میں نے دیکھا مالم یعنی شجر, میں نے دیکھا کہ درخت آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ولا مدر, میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں بھی آپ پہ درود و سلام پڑھتی ہیں, کیونکہ حضور سب کے لیے نبی تھے. معلوم یعنی شجر, درخت درود و سلام پڑھتے ہیں. ولا مدر, چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں بھی درود و سلام پڑھتی ہیں. ذرا اور آگے گئے, علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دیکھا نہ درخت نہ جڑی بوٹی, لیکن درود و سلام کی آوازیں آ رہے ہیں. میں حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. مجھ سے حضور نے پوچھا علی کیا حیران ہو کے دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ, نہ درخت ہے نہ جڑی بوٹی ہے, درود و سلام کی آوازیں مسلسل آ رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر پڑا ہے, دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا وہ پتھر جو پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہے وہ میں محمد پہ درود و سلام پڑھتا ہے. بلا مدر بلا جبل, سارے درود و سلام اس لیے پڑھتے تھے میرے حضور صاحب کے لیے نبی بن کے آئے تھے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں سرکار کے ساتھ نکلا, رستے میں میرے حضور نے قیام کیا, حضور سو گئے اور میں پہرے کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے کیا دیکھا, سامنے سے ایک درخت زمین سے نکلا, تجب عروق کہا, زمین سے نکلا جھومتا ہوا, وہ رسول پاک کے قریب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس بات کو سمجھے نا کہ میرے نبی ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے تھے. درختوں کی تابع داری دیکھیں. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درخت اپنی جڑوں سے نکلا جھومتا ہوا میرے رسول پاک کی پاک بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے آرام کر رہے, یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے اس منظر کو. منظر کیا ہے تو جو ہے نا, یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ حضور آرام کر رہے, ہم ایک سفر میں, میرے حضور آرام کر رہے ہیں. میں نے دیکھا سامنے والا درخت اپنی جگہ سے نکلا ہے, اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا تجر عروق کہا, نکلا جھومتا ہوا رسول پاک کی پاک بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کچھ دیر اس نے قیام کیا اور واپس چلا جاتا ہے. جب میرے رسول پاک اٹھے, میں نے اپنے نبی پاک سے پوچھا,
फिदा का उम्मी मौबी या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैंने अजीब मंजर देखा। वो सामने वाला दरख्त जमीन से निकला और आपकी पाक बारगाह में आके खड़ा हो गया। थोड़ी देर उसने क़याम किया और वापस चला गया। हुजूर मुझे फरमाए ये आया कैसे और गया कैसे? अच्छा हुजूर का सोना देखे, हुजूर का सोना देखे, जागने वाले, हुजूर सोए हुए आराम कर रहे हैं, जो सहाबी जाग रहा है वो हुजूर से पूछ रहा है हुजूर ये दरख्त कैसे आया है? हुजूर का सोना देखे, यानी जागने वाला सहाबी अकीदा और ईमान ये रखता है कि जिस बात को मैं जागते हुए भी नहीं जान सका, अगरचे हुजूर सोए हुए हैं लेकिन इल्म रखते हैं वो कैसे आया था। अगरचे मेरे हुजूर सोए हुए लेकिन उनको खबर है। सहाबी का ये अकीदा नहीं कि बेखबर नबी भी होता है। नबी का माने ये है कि गैब की खबरें जानने वाला। नबी का माने ये है बेखबर। नबी का माना बेखबरों ने ये समझा है कि नबी को खबर नहीं, तो बेखबरों ने नबी को बेखबर समझा है। बेखबरों ने नबी को बेखबर समझा है। शान का आलम यह है कि अल्लाह ने आलम मा काना व मा यकून की खबरें अपने महबूब को अता फरमा दी। और ये मेरा नहीं सहाबी का अकीदा है। हुजूर सोए हुए हैं, सहाबी पूछते मेरे आका ये दरख्त आया कैसे और गया कैसे? सुने, अगर मेरे रसूल पाक को गैब की खबर नहीं थी तो मेरे सरकार फरमा देते, जाग तू रहा है पूछना मुझसे फरमा देते मेरे हजूर। अच्छा मेरे सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया सहाबी ए याला बिन मुर्रा, ये दरख्त अपनी मर्जी से नहीं आया, अल्लाह से इजाजत लेकर आया था। और क्या इजाजत लेके आया था? कि अल्लाह तेरा महबूब मेरे करीब आ गया है, मुझे इजाजत अता फरमा तेरे नबी को सलाम करके आ जाओ। और ये कहाँ नसीब मेरे कि वो आप चल के आए। ये कहाँ नसीब मेरे कि वो आप चल के आए। लगता है कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है। वो अल्लाह की मर्जी से आया था और अल्लाह के महबूब को सलाम पेश करने के लिए आया था। वो क्यों आया है? इसलिए कि दरख्तों के भी मेरे नबी रसूल बन के आए हैं। दरख्त मोहब्बत करते हैं, पहाड़ पत्थर सरकार से प्यार करते हैं। वजह क्या है कि सबके लिए, पूरी कायनात के लिए मेरा नबी रसूल बन के आया है। और आपकी मोहब्बत का भी एक मंजर मैं पेश करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आधी रात रसूल पाक के मिलाद की महफिल सजाने वालों, खुदा करे ये महफिल हम सब के लिए नजात का जरिया साबित हो। मस्जिद नबवी का पाक शेन है, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है, सरकार के सहाबा हाजिर खिदमत हैं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। सहाबा बैठे, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा वो लोग क्या ही अच्छे होंगे। हजूर किनका जिक्र हो रहा है? तो देखें मैं आपकी बात करने वाला हूँ। सहाबा वो लोग क्या ही अच्छे होंगे। या रसूलल्लाह किन लोगों की बात हो रही है? फरमाया उनकी जिन्होंने मेरे बद्दुआ के रोशन चेहरे को देखा नहीं होगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के पाक शेन में, सहाबा के पाक मजमे में मेरे रसूल पाक ने आपकी मोहब्बत का जिक्र किया है। सहाबा वो लोग क्या ही अच्छे होंगे। या रसूलल्लाह किन लोगों की बात हो रही है? फरमाया उनकी जिन्होंने मेरे बद्दुआ के रोशन चेहरे को नहीं देखा होगा, मेरी वल्लैल की जुल्फों को नहीं देखा होगा, मेरे अलम नशरा के सीने को नहीं देखा होगा, मेरी उंगली के इशारे से सूरज को वापस पलटते हुए नहीं देखा होगा, मेरी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े होते नहीं देखा होगा, मेरे आर्डर पर
ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے نہیں دیکھے ہوں گے، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے اتنی محبت اور اتنا پیار کریں گے، وہ اللہ سے دعا کیا کریں گے، اللہ جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، ایک بار تیرے نبی کا دیدار ہو جائے۔ شان میرے نبی کے صحابہ کا اعادہ ہے، لیکن یہاں میرے نبی نے ایک دعا عطا فرمائی ہے ہم سب کے لیے، میں اللہ ان پر ایک رحمت کا نزول ہو اور جو بن دیکھے میرے اوپر جانے فدا کریں گے ان کے اوپر تیری 7 رحمتوں کا نزول ہو۔ شان ہر حال میں صحابہ کا اعادہ ہے۔ اور ایک بات کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک نوجوان بندہ فوت ہو گیا، خواب میں کسی کو ملا تو پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری بخشش ہو گئی۔ کیا ذریعہ بنا؟ بہانہ کیا بنا ہے؟ کہتا بہانہ یہ بنا، فرشتے سوال کیا ماں دینوں کا، میں نے جواب دیا ہاں لا ادری، میں دین کے بارے میں جانتا نہیں۔ فرشتوں نے تیسرا سوال کیا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، بتا اس نورانی چہرے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو میں نے کہا ہاں لا ادری، فرشتے مجھے مارنے لگے، قبر کا عذاب ہونے لگا، مجھے سزا ملنے لگی، تو اسی نورانی چہرے والے کو پیار آ گیا۔ کہا فرشتوں اسے سزا نہ دینا، نہ مارنا اسے۔ تو فرشتے کہنے لگے جی رب کو جانتا نہیں، دین کو جانتا نہیں، آپ کو پہچانتا نہیں، آپ اس کی سفارش کرتے۔ پتا وہ کیا کہنے لگے، فرشتوں یہ مجھے نہیں جانتا، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اے فرشتوں مجھے نہیں جانتا، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے گناہگار تو تھا، اپنی زندگی میں میری محبت میں میرے میلاد کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ سرکار سے کی جانے والی محبت ضائع ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سرکار سے محبت کرنے والے کی محبت ضائع ہو جائے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ